قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے حقائق اور جدوجہد پاکستان۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی کی بلڈنگ وزیر مینشن کی دوسری منزل پر ایک ایسے بچے نے جنم لیا جو بعد میں دنیا کا عظیم ترین لیڈر اور پاکستان کا بانی بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیدائشی نام محمد علی جناح بائی تھا، لیکن بعد میں انہیں قائد اعظم اور بابا قوم کے القاب سے نوازا گیا۔ ان کے والد محترم کا نام پونجا جناح تھا، جو پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے۔ ان کی والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم 7 بہن بھائیوں میں پہلے نمبر پر تھے۔ ان کی 4 بہنیں رحمت، فاطمہ، مریم، شیریں اور 2 بھائی احمد علی اور بندے علی تھے۔ 6 سال کی عمر میں انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروایا گیا۔ جب وہ 11 سال کے ہوئے تو ان کی خالہ من بائی انہیں اپنے ساتھ بمبئی لے گئی، جہاں وہ گوکل داس اسکول میں زیر تعلیم رہے، لیکن 6 ماہ بعد وہ اپنی والدہ کے اصرار پر واپس کراچی آ گئے اور کرسچن مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ قائد اعظم کو بچپن میں شاعری کرنا اور گھوڑ سوار کرنا بہت پسند تھا۔ وہ بچپن میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے والد کے گھوڑوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ان کے والد پونجا جناح کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ جناح نے بمبئی میں یونیورسٹی سے میٹرک کی ڈگری حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں وہ پولیس اسٹیشن میں ہونے والی قانونی کارروائیوں کو دیکھنے اور کتابیں پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے۔ آپ کے والد کے ایک کاروباری دوست سر فریڈرک نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے گراہم شپنگ اور ٹریڈنگ نامی لندن کی ایک بڑی کمپنی میں انہیں منسلک ہونے کی آفر دی۔ سر فریڈرک اس کمپنی کے جنرل مینیجر تھے۔ جناح نے اس آفر کو بخوشی قبول کر لیا، لیکن ان کی والدہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جناح کے سامنے یہ شرط رکھی کہ لندن جانے سے پہلے انہیں شادی کرنا ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی والدہ کی خواہش پر فروری 1892 کو ایمی بائی سے شادی کی۔ اس وقت ایمی بائی کی عمر 14 سال جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی عمر 16 سال تھی۔ یہ شادی ایک ارینج میرج تھی۔ جنوری 1893 کو قائد اعظم لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ قائد اعظم اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ لندن روانہ ہوتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ ان کی اپنی والدہ اور بیوی سے آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ ان کے لندن جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کی بیوی ایمی بائی اور ان کی والدہ مٹھی بائی کا انتقال ہو گیا۔ لندن میں 2 ماہ بعد وہ کمپنی چھوڑ کر وکالت کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر جس کا نام پیٹر تھا، وہ انہیں سخت ناپسند کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر پیٹر کیفیٹیریا میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا کہ قائد اعظم بھی اپنی لنچ ٹرے لے کر اس کے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر نے بڑے حد تک آمیز انداز میں قائد اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ مسٹر جناح، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ سور اور پرندہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ قائد اعظم بہت حاضر دماغ تھے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، پریشان نہ ہو پروفیسر، میں اڑ کر دوسری ٹیبل پر چلا جاتا ہوں۔ قائد اعظم شیکسپیئر کو بہت شوق سے پڑھتے تھے اور اکثر شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے تھیٹر جایا کرتے تھے۔ وہاں کا مینیجر ان کا دوست بن گیا۔ ایک دن اس نے قائد اعظم کو شیکسپیئر کا لکھا ہوا مکالمہ پڑھنے کے لیے دیا۔ قائد اعظم نے
اسے اتنے خوبصورت اور پر اعتماد انداز میں پڑھا کہ تھیٹر کے مینیجر نے اس ڈرامے کے لیے انہیں سائن کر لیا۔ قائد اعظم بہت خوش ہوئے اور اپنے والد کو خط لکھ کر بتایا کہ انہیں ایک انٹرنیشنل تھیٹر میں کام مل گیا ہے۔ اب وہ اپنا خرچ خود اٹھا سکیں گے اور وہ اپنے کیریئر کو لے کر بہت پرجوش ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد پرانی وضع کے آدمی تھے۔ انہیں قائد اعظم کا تھیٹر میں کام کرنا بالکل پسند نہیں آیا۔ انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھ کر کہا کہ تم جو کرنے لندن گئے ہو اس پر توجہ دو، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ میرے والد کے خط میں لکھے ایک جملے نے مجھے بہت متاثر کیا اور اپنا کیریئر تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اپنے خاندان سے غداری مت کرنا۔ قائد اعظم ڈرامہ سائن کر چکے تھے، لیکن وہ فوراً تھیٹر کے مینیجر کے پاس گئے اور اسے نوکری چھوڑنے کی درخواست دے دی۔ جب مینیجر کو اس کی وجہ معلوم ہوئی تو اس نے کہا، آپ کا کیریئر ہے، آپ کے والد کو بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جس پر قائد اعظم نے کہا کہ میری زندگی میں میرے والد کی بہت اہمیت ہے۔ قائد اعظم نے محض 19 سال کی عمر میں بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اتنی کم عمر میں بیرسٹر کہلوانے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ 1896 میں وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس ہندوستان آ گئے۔ جب وہ کراچی پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے والد کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے حصول معاش کے لیے چندر روشن رائے نامی ایک مشہور وکیل کے ماتحت کام کرنا چاہا، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ پھر وہ قسمت آزمائی کے لیے بمبئی چلے گئے اور وکالت کی پریکٹس شروع کر دی۔ جناح کی بطور وکیل پہلے 3 سال انتہائی مشکل تھے۔ ان کے پاس بامشکل کوئی کیس آتا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے خود پر ناقابل یقین حد تک اعتماد کیا۔ ایک مرتبہ ایک جج نے قائد اعظم سے کہا کہ مسٹر جناح، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی 3rd کلاس جج سے مخاطب نہیں۔ تو جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جناب عالی، مجھے بھی خبردار کرنے کا موقع دیں کہ آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں۔ سال 1900 میں پی ایس دستور نامی پریزیڈنٹ مجسٹریٹ کی نشست وقتی طور پر خالی ہوئی۔ قائد اعظم اس نشست کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ نوکری عارضی طور پر انہیں ملی تھی، لیکن 6 ماہ بعد ان کی نوکری پرماننٹ کر دی گئی اور ماہانہ تنخواہ 1500 روپے مقرر ہوئی۔ اس وقت کے 1500 آج کے 15 لاکھ کے برابر ہیں، لیکن قائد اعظم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ دن آیا جب قائد اعظم کا شمار ہندوستان کے مہنگے ترین وکیلوں میں ہونے لگا۔ قائد اعظم وکالت کے ساتھ سیاست میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ 1906 میں انہوں نے ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ مسلم لیگ بھی 1906 میں معرض وجود میں آ چکی تھی۔ بعد ازاں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کر لی۔ وہ بیک وقت مسلم لیگ اور کانگریس دونوں پارٹیز کے ممبر رہے۔ ان کا شمار کانگریس کے ان لیڈران میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر یہ واضح ہو گیا کہ کانگریس کی بیشتر پالیسیز ہندو پرست ہیں اور انہیں مسلمانوں کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں۔ 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس سے استعفیٰ دے کر
صرف مسلم لیگ کی رکنیت ہی اپنے پاس رکھی۔ 1920 میں وہ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کی اور مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں اتنے مصروف رہے کہ اپنی فیملی تک کو ٹائم دینے سے قاصر تھے۔ قائد اعظم نے اپنی پہلی بیوی ایمی بائی کی وفات کے 26 سال بعد 1918 میں رتن بائی سے دوسری شادی کی۔ شادی کے وقت قائد اعظم کی عمر 43 سال تھی، جبکہ رتن بائی کی عمر محض 18 سال تھی۔ رتن بائی سے ان کی دوسری شادی لو میرج تھی۔ اس شادی سے 2 سال قبل رتن بائی کے والد نے قائد اعظم پر کیس کر دیا کہ وہ ان کی بیٹی کو ورگلا کر اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب عدالت میں جج نے رتن بائی سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، میں محمد علی جناح سے محبت کرتی ہوں اور اپنی مرضی سے ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جج صاحب نے جواب دیا کہ تم ابھی محض 16 سال کی ہو، ابھی شادی نہیں کر سکتی، اس کے لیے تمہیں 2 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ 2 سال انتظار کے بعد آخر رتن بائی نے قائد اعظم سے محبت کی شادی کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بعد میں رتن بائی کے خاندان نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ رتن بائی ایک نامی گرامی پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن قائد اعظم کے لیے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئی اور مریم جناح کا نام اختیار کیا۔ قائد اعظم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ 15 اگست 1919 کو مریم جناح نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا، جس کا نام دینا جناح رکھا گیا۔ دینا جناح قائد اعظم کی اکلوتی اولاد تھی۔ 1929 میں رتن بائی کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وفات پا گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں لکھا کہ قائد اعظم بہت ہی پرائیویٹ انسان تھے، لیکن ان کی زندگی میں 2 مواقع ایسے آئے جب وہ لوگوں کے سامنے روئے۔ پہلی بار اپنی بیوی رتن کے جنازے پر اور دوسری مرتبہ جب 1947 میں پاکستان جانے سے پہلے، جب وہ آخری مرتبہ مریم جناح کی قبر پر گئے تھے۔ مارچ 1929 میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے۔ یہ نکات ایک آزاد ریاست کا تصور تھا، ایک ایسی ریاست کا تصور جس میں تمام مذاہب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعت بنانے کے لیے بہت جد و جہد کی، لیکن مسلم لیگ کے رہنماؤں کی آپس میں چپکلش اور اختلافات کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر 1930 میں وہ لندن واپس چلے گئے۔ 1930 میں ہی وہ پھیپھڑوں کے مرض کا شکار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ بات راز ہی رکھی۔ 1931 میں ان کی بہن فاطمہ جناح، جنہیں وہ پیار سے فاطی بلاتے تھے، لندن تشریف لے گئیں۔ قائد اعظم اور ان کی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ قائد اعظم کے لندن جانے کے بعد مسلم لیگ میں قیادت کا ایک خلا پیدا ہو گیا جسے کوئی اور رہنما پورا نہ کر سکا۔ لیاقت علی خان سمیت مسلم لیگ کے بیشتر رہنماؤں نے قائد اعظم سے واپسی کی درخواست کی۔ 1934 میں لیاقت علی خان اپنی بیوی کے ہمراہ لندن گئے اور قائد اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس وقت ایسے قائد کی ضرورت ہے جو کسی قیمت پر خریدا نہ جا سکے، اور آپ کے سوا
ہمیں کوئی قائد نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے بھی قائد اعظم کو ایک ایسا ہی خط لکھا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری امت اسلامیہ کو حاصل ہے۔ 1934 میں ہی قائد اعظم ہندوستان واپس تشریف لے آئے اور مسلمانوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ پاکستان بننے سے 7 سال قبل 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جسے مولوی A.K. فضل الحق نے پیش کیا تھا۔ اس قرارداد کا منظور ہونا تھا کہ ہر طرف مسلم ہندو فسادات برپا ہو گئے، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہندوستان میں ہندو رہنما مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ 1941 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے مسلم نشستوں پر بڑی کامیابی حاصل کی، اور یہ سب قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں اور انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ فاطمہ جناح کا کہنا تھا کہ قائد اعظم اپنے کامیابیوں کے دور میں بھی وہ شدید علالت کا شکار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جنون کی حد تک پاکستان کو بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا کہ تم نے اخبار میں میرے دوروں کے متعلق پڑھا ہوگا۔ میں خرابی صحت کی وجہ سے اپنے دوروں میں بے قاعدگی کا شکار تھا۔ ماں سوائے ان کی بہن اور چند قریبی ساتھیوں کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ قائد اعظم شدید بیمار ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی بیماری کو راز رکھا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بننے کی سیاسی تحریک کو اس سے کوئی نقصان پہنچے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو پاکستان بننے کا سخت مخالف تھا اور کئی مرتبہ کھلے عام پاکستان بننے کی مخالفت کر چکا تھا، اس نے کئی سال بعد یہ بیان دیا کہ اگر اور فہم و فراست کا نتیجہ تھا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ مئی 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کیا۔ وہ قائد اعظم کو تو ناکام نہ کر سکا، لیکن پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے اس نے پاکستان کی تقسیم کٹے پھٹے انداز سے کی کہ مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے کوئی زمینی رابطہ ہی نہ تھا۔ وہ مشرقی بنگال کے مسلم اکثریتی علاقے پاکستان میں شامل کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے باوجود کہ بنگال کے لوگوں نے پاکستان بننے کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ بنگال کا حصہ کیسے پاکستان میں شامل کروا سکتے ہیں جبکہ اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی زمینی رابطہ ہی نہیں ہوگا۔ قائد اعظم لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ارادوں سے واقف تھے۔ انہوں نے اسے جواب دیا کہ اگر آپ بنگال کو ایک آزاد ریاست بنا دیں گے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو سانپ سونگھ گیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نہ صرف مشرقی بنگال بلکہ مغربی بنگال بھی ہندوستان کا حصہ نہ بن پاتا۔ صوبہ سرحد کو بھی پاکستان میں شامل کروانے میں قائد اعظم کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے صوبہ سرحد کا دورہ کرنے کی غرض سے پیر مان کی سید محمد امین اللہ کو خط لکھا۔ اس وقت صوبہ سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی۔ کانگریس کے وزیر اعلیٰ خان عبد الجبار خان، جو کہ باچا خان کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اعلان کروایا کہ اگر ہمیں کسی گھر پر مسلم لیگ کا جھنڈا نظر آیا یا کوئی مسلم لیگی رہنما کسی کے گھر آیا تو نہ صرف اس گھر کو بلکہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر پیر مان کی سید محمد امین اللہ
نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم میرے مہمان ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون انہیں روکے گا۔ جب قائد اعظم پیر مانکی شریف کے گھر تشریف لائے تو وہاں مزید 500 بڑے علماء کرام موجود تھے۔ انہوں نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ تحریری معاہدہ کریں کہ جب پاکستان بن جائے گا تو یہاں اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ بلا شبہ یہاں کی مسلم آبادی ہی اپنا اسلامی نظام نافذ کرے گی، ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدہ اسٹیٹ ڈاکومنٹ کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ ہندوستان کی اس پارٹیشن کے دوران تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ تقریباً 20 لاکھ لوگ دنگے فسادات میں مارے گئے، جن میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے شبہ قربانیاں دیں اور ان کی جدوجہد کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور خرابی طبیعت کی وجہ سے ان کا وزن محض 36 kg رہ گیا تھا۔ قائد اعظم کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں کا موسم انہیں بالکل راس نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ وہ زیارت چلے جائیں۔ پہلے تو قائد اعظم انکار کرتے رہے، لیکن پھر بالآخر انہیں ڈاکٹر کا یہ مشورہ ماننا پڑا۔ انہیں امریکہ یا لندن جا کر اپنا علاج کروانے کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن قائد اعظم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کوئی ایسی روایت اپنے پیچھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا کہ حکمران بیرون ملک جا کر اپنا علاج کروائیں۔ 30 جولائی 1948 کو قائد اعظم کو زیارت لے جایا گیا۔ وہاں کچھ دیر کے لیے قائد اعظم کی طبیعت سنبھلی، لیکن زیارت کی ٹھنڈ کی وجہ سے انہیں نمونیا ہو گیا۔ انہیں واپس کراچی لے جانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ قائد اعظم کے آخری دنوں کے چشمدید گواہ فاطمہ جناح اور ڈاکٹر کرنل الہی بخش ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کا علاج کیا تھا۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے قائد اعظم پر کتاب لکھی، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں پر گورنر جنرل کا ملٹری سیکرٹری تو موجود تھا، لیکن کوئی میڈیکل کا عملہ موجود نہیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے قائد اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کا راستہ محض 9 میل تھا۔ قائد اعظم کو جس ایمبولینس میں لے جایا گیا وہ راستے میں خراب ہو گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے دوسری ایمبولینس منگوانے کا کہا، لیکن دوسری ایمبولینس کو آنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ حالانکہ 9 میل کا راستہ 20 سے 25 منٹ میں طے ہو سکتا تھا۔ قائد اعظم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد بھی ان کی طبیعت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے انجیکشن لگاتے ہوئے قائد اعظم سے کہا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا، نہیں، میں جانتا ہوں میرا وقت آ گیا ہے۔ مادر ملت فاطمہ جناح اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ اس کے آدھے گھنٹے بعد قائد اعظم نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے ہلکی سی آواز میں مجھے کہا، فاطی، گڈ بائے۔ کلمہ پڑھا اور یوں مسلمانوں کے محبوب لیڈر اور عظیم انسان 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔